ہوئی ہے دانیال صاحب، یہ پورے سال کا جو اور یہ خیر یہ فگر جو ہیں یہ تو نئے مالی سال کے پہلے جو کوارٹر ہے اس کی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے سال بھی کوئی صورتحال بہتر نہیں تھی. اس مرتبہ توقع تھی کہ شاید کچھ بہتر کر لیں، تو معاشی اعتبار سے یہ سال کیسا رہا آپ کے خیال میں؟ معاشی اعتبار سے جو پچھلے سال کی میرے خیال میں غلط کاریاں ہیں وہ ابھی ریزونیٹ کر رہی ہیں. جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال جو گروتھ تھی وہ ہمیں ایگریکلچر نے سپورٹ کیا. 6.1% ایگریکلچر گروتھ تھی، جو کہ سنگولر لارجسٹ آئٹم ہے ہمارے سارے گروتھ میں، اور لارجسٹ امپلائر بھی ہے پاکستان کا. تو اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت تقویت ملی، جس کی وجہ سے پچھلے سال کی گروتھ کچھ اچھی رہے گی مقابلے میں. اور وہ تو نیگیٹو سے اٹھ کے 2.3 جی جو اس سال یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ پھر جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، بھیا وعدہ نہ کرتے. جب آپ نے ان کو کہہ دیا کہ ہم 3,900 روپے فی من آپ کو دیں گے، تو جس نے شاید ایک بوری کھاد کی لگانی تھی اس نے 3 لگا دی، جس نے ایک پانی لگا دیا اس نے 3 لگا دیا. انہوں نے انویسٹمنٹ کی پورے مہینے اس کی راکھی کی، سب کچھ کیا. جب ٹائم آیا بیچنے کا تو آخری موقع پہ دھوکہ دیا گیا اور ان کو کہہ دیا کہ جناب کوئی ریٹ نہیں، ہم کوئی خریداری نہیں کریں گے. اور الٹ جو ہے اس بہانے سے اپنا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو کم کر کے اپنی جیبیں گرما لی اشرفیہ نے، اور جو کچھ کاشتکار تھا بیچارہ اس کو رگڑ دیا اور کہہ دیا کہ جناب ہم نے گندم سستی کر دی. جبکہ 2-2.5 ارب ڈالر جو ہے آپ نے باہر ملک کی گندم امپورٹ کر لی، وہ آپ نے آگ میں جھونک دی ہے. اپنوں کو دینے کے لیے آپ نے گریز کیا، لیکن باہر والوں کو آپ نے رجا دیا. تو اس نتیجے میں اس سال اب ایگریکلچر بھی ڈاؤن ہے، مطلب باقی چیزوں سے قدرے بہتر ہے. یہ فسکل ایئر کا پہلا جو کوارٹر ہے اس کی یہ کیوں اتنی کم گروتھ رہی ہے؟ اپنے ٹارگٹ سے بہت نیچے کیوں ہے آپ کے خیال میں؟ ان کی پالیسیز ہیں جی، انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں. آپ دیکھیں جتنی ساری چیزیں تو آسمان کو باتیں کر رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں بجلی کا ریٹ جو ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے 590 ارب روپے کی چوری پکڑنی ہے. جب سال مکمل ہوا 30 جون کو، آپ کو پتہ ہے کتنی چوری ہوئی پچھلے سال؟ گورنمنٹ کے فگرز ہیں، میں اندازے نہیں لگا رہا. 591 بلین، یعنی 1 بلین اس اندازے سے اوپر ہی رہا ہے. پورا سال محنت کر کے کچھ بھی نہیں ہو سکا. انہوں نے کہا جی ہم یہ ایپ دے رہے ہیں جی، اپنا تاجر دوست ایپ. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 0/0. یعنی جو 2 شعبے ہیں، ایک FBR کا اور ایک پاور سیکٹر جو ہے، یہ دونوں اکیلے کافی ہیں پاکستان کو ڈبونے کے لیے. اس لیے میں ان کا بار بار اصرار کرتا ہوں، بار بار ذکر کرتا ہوں. پاور سیکٹر اور FBR بالکل دونوں میں بری طرح فیل ہوئے. FBR میں آپ دیکھ لیں، کبھی یہ سینئر لوگوں کو نکال دیتے تھے، اس کے بعد لاہور میں جا کے جونیئرز کو تمغے بانٹ دیتے تھے، واپس آتے تھے، پھر نہیں رزلٹ ملا، فائنلی چیئرمین نے استعفیٰ دے دیا تماشے دیکھ کے. پھر جا کے انہوں نے دوبارہ سے ایک پرجنگ کی، دوبارہ لوگ نکال دیے سارے، اور پھر آخرکار آ کے کہہ دے کہ نہیں جی ہم ڈیجیٹلائزیشن کریں. میرے خیال میں 5 تو ٹاسک فورسیں بنا دی ہیں، کبھی کرنی، کبھی مکنزی، کبھی فلانا، کبھی FCDO، کبھی ورلڈ بینک، کبھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں. ان کا مطالعہ ہی نہیں ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس سمت میں چلنا. پاور سیکٹر کے مسائل تو سر انڈسٹری پہ بھی اثر انداز ہو گئے نا، انڈسٹری کی نیگیٹو گروتھ آئی ہے. ایسا ہی آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا ٹیکس اسٹرکچر کیا کر رہا ہے، آپ کے ساتھ ہونا کیا ہے، تو کیوں کوئی انویسٹ کرے گا؟ سب چپ کر کے فینس سیٹر بنے ہوئے کہ جی آپ پہلے کر لیں پھر ہم بتائیں گے ہم نے کیا کرنا ہے. صحیح ہے. اور یہ جو سٹاک مارکیٹ یہ بتاتے ہیں بار بار، آپ کو پتہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں ٹوٹل میرے خیال میں 36 فیملیز ہیں جو آلموسٹ 80% کنٹرول کرتی ہیں، اور باقی جتنا بھی ہے اس کا امپیکٹ عام عوام پہ نہیں آتا. میری یار سن لیں، باقی جتنا بھی ہے وہ اسٹیٹ کنٹرولڈ انڈسٹریز ہیں، یعنی مطلب اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں. تو آپ اس کو بیرومیٹر بنا کے بیٹھے ہیں، اس کا تعلق کیا ہے عوام سے؟ سینسٹیو پرائس انڈیکس کے ساتھ سٹاک مارکیٹ کا آپ انڈسیز دونوں لگا کے دیکھیں، گراف کے اوپر دیکھیں کیا تعلق ہے. مطلب غریب عوام، اکنامکس میں ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ کی ایک ٹانگ جو ہے وہ کھولتے ہوئے پانی میں ہو اور دوسری ٹانگ جو ہے وہ برف والے پانی میں ہو، تو اوسطاً آپ کو ٹھیک محسوس ہونا چاہیے. آپ سوچیں اس کی کیفیت کیا ہے. اس طرح کے یہ فارمولے ہمیں بتا رہے ہیں. کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ جی سٹاک مارکیٹ؟ بالکل ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا. ویسے آج چونکہ اڑان پاکستان کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے 5 سال کا، اس سے کتنی امیدیں وابستہ ہونی چاہیے؟ دانیال صاحب سے میں اسی سے شروع کرتا ہوں. دانیال صاحب، یہ جو معاشی مسائل آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے، 2024 میں تو پتہ نہیں تھا، لیکن 2025 سے لے کر 2030 تک کا جو منصوبہ دیا گیا ہے یا 29 تک کا، اس میں پتہ ہے حکومت کو کیا کرنا ہے؟ اس سے کتنی امیدیں وابستہ کر رہے ہیں اڑان پاکستان سے؟ یہ پہلے بھی بہت مرتبہ ہم نے دیکھا ہے جی، نون لیگ کو یہ
اپنی جو اصل حقائق ان کو چھپانے کے لیے ایک اسموک اسکرین پیدا کرتے ہیں. یہ 2010 والا پروگرام بھی یہی تھا. جس دن وہ اناؤنس ہو گیا اسی دن وہ ردی کا ٹکڑا بن گیا تھا. اچھا. اور جو 2025 والا پروگرام ہے جس دن وہ اناؤنس ہوا اسی دن وہ ردی کا ٹکڑا بن گیا. یعنی اس کے اوپر اس وقت گورنمنٹ کی کسی قسم کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں تھی. اس وقت بھی یہ جو آج اناؤنس ہوا ہے یہ جو انٹرنل پالیٹکس ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, اس کا ایک نیا روپ نظر آیا ہے. اب رولز آف بزنس گورنمنٹ آف پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو منسٹری آف پلاننگ ہے وہ اکنامک کوآرڈینیشن اور اکنامک پالیسی فارمولیشن کی ذمہ دار ہے. تو اس لیے جو پہلے ایک دوسرے کے شاید بات بھی نہیں کرتے تھے اب وہ یک لخت جو نا اکٹھے ہو گئے. اور آج آپ نے دیکھا اسٹیج کے اوپر ہمارے ایسیٹس ہیں ان کو ہم نے صرف اسٹریم لائن کر کے فورن ایکسچینج لانا ہے اور پھر مزے کریں گے, کچھ نہیں ہوتا. ٹچ اسکرینیں ساری گاڑیاں جو ہیں بک جائیں گی اور فورن ایکسچینج ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوگی. کسی پھٹی بات ہے, کہیں بھی کامیاب نہیں ہوئی, ان کی بھی کامیاب نہیں ہوئی. اور وہ دوبارہ سے جھوٹ بھی بولا انہوں نے کہ جی پاکستان 20ویں معیشت بننی جا رہی تھی. کوئی معیشت نہیں بننی جا رہی تھی. آپ یہ دیکھ لیں اگر 2018 میں نون لیگ جیت گئی ہوتی الیکشن ایک منٹ کے لیے تو کیا ستمبر میں جب جولائی 25 کو الیکشن ہوا, گورنمنٹ فارمیشن کا ایک مہینہ لگتا ہے, اس کے بعد ستمبر میں کیا انہوں نے جانا نہیں تھا IMF کے پاس؟ انہوں نے گھٹنوں کے بل جانا تھا IMF کے پاس, کیونکہ جو یہ تباہی مچا چکے تھے یہ تو صرف اس لیے سروائیو کر گئے وہ وقت کیونکہ انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں وہ لوئسٹ ایور پرائس پہ چلے گئی. ایک ٹیل ونڈ ملی جس کے ذریعے انہوں نے ریفارم کر سکتے تھے, انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں اور اس کو کہہ دیا کہ جناب ہم نے بڑی کمال کی مینجمنٹ کی ہے. نتھنگ آف دا سارٹ. اینی وے ٹو میک اے لانگ اسٹوری شارٹ, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 25 کا سال ہے اس میں ان کو بڑی روڈ اویکننگ ہونی ہے, کیونکہ جو اس وقت پرفارمنس انگزائٹی ہماری کو ہو رہی ہے نا وہ تو صاف دکھ رہی ہے, اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے. یعنی جس چیز کو انہوں نے ہاتھ لگایا اس کو تباہ کیا ہے. اور فائنلی یہ ہوا کہ جس دن انہوں نے IMF کا اگریمنٹ سائن کیا جو کہ ایک فنڈامنٹل پلر ہے جس کے اوپر یہ ساری رول اوور اکانومی کھڑی ہے, جس کو یہ بڑی بغلیں بجا رہے ہیں, یہ رول اوور اکانومی آپ کا سارے کا سارا زر مبادلہ پتہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ مختلف ملکوں سے جو آپ نے قرض لیا ہے وہ مان گئے کہ ہم اس کو پرانے کو نیا کر دیتے ہیں, ہم واپس نہیں مانگتے, اس لیے آپ کے پاس زر مبادلہ نہیں, تو آپ صفر پہ ہیں. اصل حقیقت یہ ہے پاکستان کی. اور 2.5 ارب جو آپ کو چاہیے 30 جون تک وہ آپ کو مل نہیں رہا ہے. آپ جا کے کمرشل بینکوں سے اٹھانے کی کوشش کریں, کبھی سٹینڈرڈ چارٹرڈ, کبھی UBL, کبھی یہ وہ سارا کچھ. تو ادھر یہ جو ریونیو انہوں نے ٹھیک کرنا تھا وہ ان سے ہوا کوئی نہیں. لنگڑیال صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہم 2008 میں کھڑے, 2008 سے کچھ بھی ہم نے بہتر کیا. ان کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے نیا چیئرمین لگایا. تو اگر یہی صورتحال رہی تو جب مارچ میں ریویو آنا IMF کا انہوں نے تو یہ باتیں نہیں سن رہی, وہ تو آ کے کہہ گئے ہیں 2 ہفتے کے بعد پروگرام سائن ہوا, اسی نیکسٹ منتھ وہ واپس آ گئے جہاز پہ ایمرجنسی میں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. وہ ساری چیزیں آپ نے نہیں کی. تو جب آپ آئے گا آپ کا وقت, جب مارچ آئے گا تو پھر آپ ان کو کیا بولیں گے؟ اور اگر ایک قسط نہ ملی تو پھر آپ دوبارہ سے اس طرف جا رہے ہیں. لیکن میرے خیال ہے اس سے بہت پہلے جو ہے کچھ نہ کچھ جنوری 20 کے بعد یہ جو انہوں نے آج بتایا نا وزیر اعظم صاحب نے جو اون کی آواز نکالی ہے انہوں نے کہ جاپان میں جو پروٹیسٹ ہوتا تھا ہونڈا کمپنی کے سامنے ہم جا رہے تھے, انہوں نے بتایا تو اندر سے مجھے آواز آئی گاڑی میں اون کی فیکٹری کے اندر سے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا آواز ہے, تو انہوں نے کہا یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو ان کا انداز یہ کہ کام نہیں رکتا, کام چلتا رہتا ہے, لیکن آواز یہ نکالتے ہیں کہ جی ہم ناراض ہیں یا ہم خوش نہیں ہیں. تو یہ کس کو کہہ رہے تھے یا وہی بہتر بتا سکتے لیکن حالت یہی ہے. قومیں ایسے ہی ترقی کرتی ہیں جیسے جاپان نے ترقی کی ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں ویسے دانیال صاحب کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے قرضوں کے رول اوور کی درخواست کرنی پڑے گی جا کے مارچ میں چائنا اور دوسرے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رول اوور کے باوجود جو آپ کا 2.5 بلین کا خسارہ ہے وہ ابھی بھی پورا نہیں ہو پا رہا ہے. تو IMF تو درکنار, یہ تو آپ نے وعدہ کیا کہ آپ خود کریں گے. آپ جا کے مہنگا ترین قرضہ آپ نے پتا ہے 11% پہ ہسٹوریکلی کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ سٹینڈرڈ چارٹرڈ سے آپ نے جا کے 11% پہ پیسہ لیا. دنگ رہ گئے سارے, مطلب سناٹا چھا گیا کہ یہ کیا ہے. اور IMF نے صاف کہہ دیا ہم نے تو نہیں ان کو کہا کہ جا کے یہ کام کریں. کیونکہ آپ کے قرض لینے کی قوت ختم ہو چکی ہے, آپ کی ریٹنگ CCC ہے. آپ کدھر پھر رہے ہیں؟ آپ کے جو دوست ممالک ہیں وہ آپ کو نیا قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کی جو انویسٹمنٹ آنی تھی وہ تو مٹیریلائز نہیں ہوئی. آپ نے 20 چکر لگا لیے سعودی عربیہ کا, UAE کے جگہ. تو جب آپ خود نہیں فیصلہ کر سکے کہ آپ کی پالیسی کیا ہے, یہ اناؤنس ہونی تھی 14 اگست کو, ذرا یاد فرمائیں
جو آپ پچھلے سال کا بتا رہے ہیں سارا, 14 اگست کو یہ نیا اکنامک پلان اناؤنس ہونا تھا, وہ پینڈنگ کر دیا گیا کہ جی ڈار صاحب کو ریویژن کے لیے بھیج دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی واش ہے, یہ سموک, اب آ کے یہ نہیں, یہ چال ہے. اور جب آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں جی معیشت کرتے ہیں, مساکے معیشت کرتے ہیں, تو آپ خود تو اپنا سیدھا کریں گھر. بالکل صحیح, آپ کے اندر ہی نہیں فیصلہ. بالکل ٹھیک ہے صاحب. ابھی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے, آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا آئی ایم ایف کی اگلی قسط کا. سمجھا جاتا ہے کہ اس پر امریکہ کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے آئی ایم ایف نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے. آپ کے خیال میں کیا اس طرح کا کیا حالات ہو سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے اگلی قسط جاری کرنی ہے یا نہیں کرنی, اس پر امریکہ اپنا دباؤ یا اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے؟ میرے خیال میں انٹرنیشنل پیشنس جو ہے پاکستان کے ساتھ وہ کافی تھن ہو چکی ہے, اور بشمول امریکہ کے, کیونکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ سال ہر سال خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے, اور آخر کار اس کو ریسکیو کرنے کے لیے پاکستان کا ایک مشہور محاورہ ہے ٹو بگ ٹو فیل. اس کو ریسکیو کرنے کے لیے پھر انہوں نے ہی انحصار کرنا ہے. تو وہ اب دیکھنا نہیں چاہتے کہ یہ مزید اس حد تک گر جائے کہ ایک کوئی نیا بہت بڑا بیل آؤٹ یا کوئی اور قسم کا انتشار پیدا ہو جائے, اس طرح کی کوئی بات. تو وہ بڑے سیریس ہیں پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی ایلیٹ کے ساتھ, اور ان کی جو جورجوینا صاحبہ ہیں اور باقی جو سارے, انہوں نے کوئی گریز نہیں کیا الفاظ کا, وہ سب انہوں نے بتایا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. اس میں ایک بڑی مد جو ہے وہ ٹیکسیشن کی ہے کہ آپ لوگ اپنا ٹیکس نہیں دے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 7 یا 8 ٹریلین روپیز جو ہیں آپ کا ٹیکس گیپ ہے, کہ اگر یہی قوانین, یہی ریٹ پاکستان میں درست طریقے سے امپلیمنٹ ہوں تو آپ کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ شاید 15% تجاوز کر جائے گا. تو اس میں یہ سارے قرض اور یہ جتنا بھی ہم سب کچھ کر رہے ہیں, پاکستان کی معیشت کی تباہی, اس کو کراؤڈنگ آؤٹ کہتے ہیں, کہ ہمارے جو کمرشل بینکس ہیں ان سے سارے پیسے حکومت لے گئی ہوئی ہے 100%, یعنی کاروبار کرنے کے لیے رائے کچھ نہیں ہے. تو کون سی ایگریکلچر کی بات کرنی ہے, کس انڈسٹری, کس کامرس کی بات کرنی ہے, جہاں آپ کا فائنینشیل انٹرمیڈیشن کا فنکشن ہی آؤٹ سائڈ ہو گیا کیونکہ گورنمنٹ اپنا ایکٹ ٹوگیدر نہیں کر سک رہی. یہ جو سارے ایس او ایز کے خسارے ہیں, جو ایس او ایز کی مینجمنٹ ہے, اس کے لیے جو نئے قوانین بنائے سارا کچھ, وہ سب آپ خود اسٹرکچرل بینچ مارکس پڑھ لیں, آپ کے گوگل پہ اویلیبل ہیں, انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ, کوئی چھپا ہوا نہیں ہے, بڑے صاف زبان میں وہ کہہ رہے ہیں. اور پاکستان نے کمٹ کیا ہوا ہے, تو پھر کرتے کیوں نہیں ہیں, عوام کو کیوں سزا دیتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھیں, ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے منی بجٹ بنانا ہے. میں نہیں کہہ رہا, اسٹیٹ بینک کا گورنر کہہ رہا ہے. آپ مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں واضح کہتے ہیں کہ ایڈیشنل میجرز ول ہیو ٹو بی ٹیکن ٹو اسٹیم دا فسکل ڈیفیسٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو سادہ بتا, منی بجٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے ہمیں بتایا, یا جو بلاول صاحب بتاتے رہے کہ 17 منسٹریاں بند کر کے 600 ارب بچانا ہے, یا جو ڈار صاحب کو 60 دن دیے گئے کہ آپ رائٹ سائزنگ کریں, فارن مشنز کی پیسے بچائیں, اور یہ جو کمیٹی بنائی تھی انہوں نے کہ کون سی منسٹری ہم نے بند کرنی ہے, اس پہ کیا ہوا؟ کوئی 1 روپیہ بچا ہے کہیں پر, سنگل روپی. اب پھر انہوں نے کہنا ہے مڈل کلاس کی چمڑی اتارو, اور یہ میجر جو ہے یہ پی ڈی ایل لکھا ہوا ہے اس میں ڈاکیومنٹ میں کہ اگر آپ خسارہ بڑھ جائے گا تو آپ کیا میجر لیں گے. وہ پی ڈی ایل ہے, یعنی پیٹرول مہنگا ہوگا, ڈیزل مہنگا ہوگا, اور یہ نئے سال پہ پہلے سے ہی بتا رہے ہیں. تو یہ دیر نہیں لگنی, مارچ میں وہ آ رہے ہیں, یہ جنوری اگلے 2 مہینے میں یہ فیصلہ. اور ہو کیا رہا ہے؟ مہنگائی بڑھ رہی ہے پاکستان میں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی کی رفتار جو ہے شرح کم ہو گئی ہے. جو سارے فگرز ہیں انکلوڈنگ یہ جو پلاننگ کمیشن آج جنہوں نے پاکستان کو اڑا کے رکھ دینا ہے, انہوں نے ان کی اپنی ڈاکیومنٹس میں 12% ہے سال کی اوسط. اگر ابھی 5% ہے تو ڈبل سے زیادہ ہوگی تو اوسط پھر جائے گی نا 12 پہ. کیسے ہوگا؟ یہ فگرز آپ جو بتا رہے ہیں یہ تو بڑا ایک چیلنجنگ ایئر لگ رہا ہے پھر 2025. میں گورنمنٹ کو چیلنج کرتا ہوں, اس کے متبادل کو فگر دے دیں مجھے, چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام کو لائیو سامنے. ویسے صاحب یہ بتائیں کہ کیا 2025 آخر میں, دانیال صاحب آپ کے خیال میں 2025 الیکشن کا سال ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں بالکل ہو سکتا ہے. اچھا, جو حالات چل رہے ہیں, یہ گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے. اب آگے سوال یہ کہ اس کا حل کیا ہے. وہ اگر وہ الیکشن کی صورت ہے تو تب ہے, اگر کوئی اور صورت ہے تو تب ہے. ان کا کام ہو چکا ہے. اور یہ انٹرنیشنل پیشنس کی جو بات کر رہے ہیں آپ کے خیال میں وہ تو ظاہری بات ہے, وہ تو آپ کو مارچ میں پتہ چل جانا ہے کہ آئی ایم ایف کیا رویہ رکھتی ہے آپ کے ساتھ. ان کے بھی سارے ہدف آپ نے فیل کر دیے ایک ایک کر کے. تو پھر کیا بنے گا ادھر؟ یہ فیصلہ کرنا. نون لیگ تو میرے خیال میں ویسے ہی پتلی گلی ماپ رہی ہے کہ ہم پنجاب میں ٹھیک ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کسی اور کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے ہی نہیں ہے. پنجاب دے دو بس کافی, کو آگے چھین لے گا. ایک جملہ کہوں, یہ جو گوادر کے اوپر آپ ریسنٹلی بات سن رہے ہیں, اور پنجاب میں بھی چائنا کے ساتھ کوئی تجارت کی بات ہوئی, یہ کیسے ہوئی؟ یہ ایک ری الائنمنٹ کی طرف جو کہانی چل رہی ہے, یہ کس چیز کی انڈیکیشن ہے؟ اگر اتنا عرصہ آپ گوادر نہ گئے, نہ آپ نے نام لیا,
چین کے ساتھ بات آپ کرنے کو بات کر رہے تھے کہ ویسٹ کے ساتھ تعلقات ختم ہو رہے ہیں, تو یہ حکومت اب کیا کر رہی ہے, اس کے اندر عقل مند کے لیے اشارے ہیں میرے خیال. ٹھیک ہے, چلیں وہ اشارے ہم ڈھونڈتے ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا. دانیال صاحب بہت شکریہ پروگرام پر میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.